السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 10ویں میں جو نعت شامل ہے رسا جاودانی کی لکھی ہوئی، اس نعت کی جو درسی سوالات اور جوابات ہیں وہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر حصہ نثر، حصہ اشعار، قصیدہ تک کے جو پارٹس ہیں اور نعت تک کا جو حصہ ہے مکمل طور پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر ساری چیزوں کو بآسانی طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پارٹ میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت پاک ہے اس کے درسی سوالات اور جوابات جو ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلا سوال آپ اپنی بک کے پیج نمبر 172 پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے جس میں بنی نوع انسان کے لیے امن و آشتی کا درس ہے۔ دوسرا جو ہے شعر جو ہے تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ تھا، یعنی کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑتا تھا، سیدھے قد والے تھے اور سر و قامت خوش قامت رکھنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں ہی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے سیدھے قد مبارک کے مالک ہیں کہ جس کا کوئی سایہ نہیں، مگر دوسری طرف آپ تمام جہان کے لیے رحمت کا سایہ بن کے آئے ہیں۔ تیسرا ہے شعر، تشریح کیجئے۔ پیامات شی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ پیام سے مراد پیغام ہوتا ہے، ویسے ہم لیسن میں پہلے بھی پڑھا چکے ہیں۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آپ آئے، یعنی قرآن پاک، وہ سراسر امن و شانتی کا فرمان الہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی یعنی حدیث دل کا قرار بن گیا ہے۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا۔ رسا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربانیاں تمام لوگوں کے لیے برابر رہیں آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، یہی وجہ رہی۔ تمیز کا مطلب یہاں ڈیفرنس ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اونچا کسی کو نیچا بالکل بھی سمجھتے نہیں تھے، ان کے لیے سب لوگ جو تھے وہ برابر تھے۔ اس کائنات کے دوشیوں پر بھی بڑا احسان رہا۔ کائنات کے دوشیوں مطلب یعنی کہ کائنات کے دشمنوں پر بھی آپ کا بڑا احسان رہا۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پہ شفقت ہے تیری نظر ہے، یعنی کہ چاہے مسلمان ہو کوئی غیر مسلم ہو، سب کے لیے آپ کا جو نظر تھا، جو محبت تھی، جو عشق تھا، وہ سب کے لیے برابر تھا، مہربانیاں رہی تھیں۔ مسدس کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، پھر مسدس کسے کہتے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس میں 6 مصروں کے بند ہوں اور ان 6 مصروں میں پہلے کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور باقی آخر کے 2 مصروں میں قافیہ الگ ہوتے ہیں۔ البتہ یہ خیت پابند نظم یا مرثیے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اس خیت کو پہلی بار مرزا سودا نے مرثیہ کے طور پر استعمال کیا اور مرثیے کے بعد میں اس خیت میں لکھے جانے گئے مسدس میں روانی اور سلاست ہوتی ہے۔ عام نعت کی طرح اس میں دعائیہ اور التجائیہ اشعار موجود نہیں ہوتے۔ اس میں پوری عقیدت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ نعت ویسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا، تعریف کے ہیں، لیکن اصطلاحی ادب میں نعت اس صنف کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری زمان کی کسی مقدس سیرت اور صورت کے کسی پہلو کی مدح سرائی بیان کی جائے۔ اس میں خیت کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس لیے نعت موضوع صنف ہے۔ آئی بات سمجھ؟ نعت گوئی کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زندگی میں ہوا تھا۔ حسان بن ثابت کے ہاتھوں پاک صنف کا آغاز ہوا اور آپ ہی عالم میں نعت گوئی کے شاعر اول ہیں۔ تب سے لے کر دنیا کی متعدد زبانوں میں متعدد شعراء کرام نے اس صنف میں طبع آزمائی کی اور شاعرانہ جو تھی صلاحیتیں آزمائیں۔ تو اس کے بعد آخری سوال ہے رسا جاودانی کی اس نعت کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو آپ ہماری جو ساری تشریح ہے اس کو جوڑ سکتے ہیں اور بآسانی طور پہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان ہے، اتنا کوئی جسے ہم کہیں کہ وہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، بڑے ہی سادہ اور سرل لفظ کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ اور اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے مرثیہ، جو بڑا ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب پانی مانگا گیا تو وہ سینیریو اور وہ سین جو ہے
مرزا سلاست علی دبیر جو تھے ان کا لکھا ہوا ایک مرثیہ ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان، اور چینل کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں میں۔